السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر عبدالصمد آپ کو ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میرے موضوع ہے بے خوابی، ڈپریشن اور بلڈ پریشر کیسے کیور کیا جائیں، کس طرح کے نیچرل طریقے سے ہمارے صحت بحال ہو، اور ایسے مایوس لوگ جو کہتے ہیں کہ ڈپریشن کا علاج نہیں ہے، بلڈ پریشر کا کنٹرول کرنے کا علاج نہیں ہے، بے خوابی کا علاج نہیں ہے، آج میں اس پروگرام میں بتاؤں گا، اور آپ ضرور ادرس کو بھی تجویز کر سکتے ہیں یہ ٹیکنیکس، اور خود بھی اپنے لیے بھی یہ ٹیکنیکس استعمال کرتے ہوئے خدا نہ کردہ زندگی میں کہیں نہ کہیں بے خوابی یا ٹائم پہ نیند نہیں آنا، یا خدا نہ کرتا ڈپریشن، یا پھر بلڈ پریشر، عمر بڑھتے بڑھتے تو بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کے، تو بلڈ پریشر کو کیسے کنٹرول کیا جائے، ڈپریشن کو کیسے کنٹرول کیا جائے، بے خوابی کو کیسے کنٹرول کیا جائے، یہ ہم آج انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے آپ سے، اور کالر سے بات کریں گے اس بارے میں، اور ساتھ ساتھ ہم اس پہ ڈسکس کریں گے، میں ٹیکنیکس بتاؤں گا کہ کیسے آپ بہترین نیند لیں اور اچھے سوئیں اور ٹائم پہ سوئیں کیسے۔ اس طرح میں بتاؤں گا آپ کو ڈپریشن کیسے علاج کریں ڈپریشن کا، اور ڈپریشن کو کنٹرول کیسے کیا جائے، اور بلڈ پریشر کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ ایک کال ہولڈ پہ ہیں، آتے ہیں اس پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ڈاکٹر صاحب کیسے آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے۔ کون بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں نوید عرض کر رہا ہوں سیالکوٹ سے۔ جی نوید صاحب، کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ ڈاکٹر صاحب بے خوابی ہو، ڈپریشن ہو یا بلڈ پریشر ہو، جی یہ 100% یہ سمدہ سے کیور ہو سکتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس پہ اگر اپلائی کیا جائے جی سمدہ لیول 1، سمدہ لیول 2 اور سمدہ لیول 4، اور پھر سینڈ کر دیا جائے لیول 3 سے، تو یہ 100% یہ ریزلٹ پازیٹیو ہوں گے۔ لیکن اگر کسی کو تھوڑا سا بھی کچھ پرابلم رہے، لیول 5 سے 100% یہ کیور ہو جائے گا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ بالکل لیول 5 سے بہت سے کرونک ڈیزیز کیور ہوتی ہیں، لیول 7 اور 5، 7 اور 8 ہے، تو بڑے اچھے بات کہی آپ کی، ایک دلی خلوص، اور آپ کی یہ آپ نے مجھے بہت ہی پہلے کال میں آپ نے مجھے بہت ہی ایک انرجیٹک کر دے، پاورفل، کیونکہ سمدہ جو ہے نا جس کو میں نے انٹروڈیوس کرایا فرسٹ ٹائم دنیا میں، اتنے اثر آپ لوگوں کے جو میں سنتا ہوں، اور آپ لوگوں کے تجربات جو میرے سامنے آپ لوگ شیئر کرتے ہیں، جو 100-200 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں ہر ایک اپنے بہترین تجربات، تو مجھے بہت خوشی، بہت دلی سکون، قلبی سکون، طاقت ملتے ہیں الحمدللہ۔ تو ہم ابھی تھوڑے سے اس پہ بات کریں کہ مثال کے طور پہ آپ کو کبھی یا بے خوابی یا کبھی ڈپریشن یا بلڈ پریشر ہوا؟ جی ہاں ڈاکٹر صاحب، میں اپنا تھوڑا سا شیئر کرنا چاہوں گا۔ جی جی۔ میں نے آپ کا سنا تھا کویت میں، اور میں اسپیشل پاکستان اسی لیے آیا کہ آپ کے پاس آپ کورس کروں، اور میں نے 30 اپریل سے 3 مئی تک راول پنڈی میں آپ کے سیشن اٹینڈ کیے ہیں، اس میں سمدہ 1 to 8 اور HMF 1 to 2۔ جی جی۔ ابھی تک میں اپنا ایکسپیرینس یہ بتاؤں گا۔ جی جی جی۔ مجھے 15 سال سے ڈائبٹیز ہے، اور میں 2 انجیکشن دن میں لیتا ہوں اور 2 ٹیبلٹس لیتا ہوں۔ میں نے بہت سی مہنگی دوائیں استعمال کی ہیں، بہت سے ڈاکٹر چاہے وہ پاکستان میں ہوں چاہے پاکستان سے باہر ہوں، میں نے بہت سے ٹرائی کر دیے ہیں، اور بے خوابی جہاں تک ہے یہ انسومنیا، مجھے سالوں سے نیند نہیں آتی۔ میں ٹیبلٹس بھی لیتا ہوں نیند کی، لیکن نیند نہیں آتی، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ میں اگر سو بھی جاؤں، 1 گھنٹہ سو گیا، 10 منٹ بھی پھر اٹھ گیا، پھر آدھے گھنٹے بعد نیند آئی تو پھر 10 منٹ بعد پھر اٹھ گیا، تو ساری رات میری آنکھوں میں گزرتی تھی۔ لیکن اللہ کا بہت احسان، اللہ کا بہت شکر ہے کہ میری یہ چیز جو ہے
یہ چند 4-5 دنوں میں ہی الحمدللہ میں بہت اچھا سوتا ہوں. جب میں رات کو سوتا ہوں جی تو صبح الارم بجنے تک مجھے یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں ہوتا کدھر ہوں. الحمدللہ. شفا من جانب اللہ ہے جیسے آپ بھی فرماتے ہیں, اور سمجھا اور یعنی بیسک فیل یہ ہے شفا من جانب اللہ. لیکن ہم لوگ آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے جو چیز ہمیں عطا کی اس سے بہت فائدہ ہوا. میں اپنا ایکسپیرینس مزید شیئر یہ کرنا چاہوں گا جی کہ مجھے بلڈ پریشر کے ساتھ ہائی شوگر بھی ہے, اور چند دن پہلے میری شوگر بہت زیادہ ہو گئی تاکہ میں انجیکشن بھی اپنے آپ کو دیتا اور پھر بھی شوگر کم نہیں ہوتی تھی. تو آپ کے جو ماسٹر لیول کے قاضل صاحب ہیں, میری ان سے بات ہوئی. جی جی. قاضل صاحب نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے ہیلنگ دی 10 سیکنڈ کے لیے. جی جی. تو مجھے یہ پوچھا کہ کچھ محسوس ہوا؟ جی. میں نے ان سے یہ کہا کہ ہاں مجھے کچھ محسوس ہوا ہے لیکن زیادہ نہیں. جی جی. لیکن تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد میری شوگر لیول نارمل تھی. الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ. یعنی سمجھا اس لیول تک پاورفل ہے. جی جی. بغیر آپریشن کیے, بغیر کسی چیز کو چھوئے, بغیر جسم کا چیر پار کیے, بغیر کسی مضر دعاؤں کے, یہ بس ایک انرجی ہے جو کہ اندر جاتی ہے اور شفا من جانب اللہ ہو جاتی ہے. بالکل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. بالکل. میں آپ کو مزید اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں ان 4-5 دنوں کا کہ ہم لوگ جب راول پنڈی سے سیالکوٹ واپس آ رہے تھے اپنا کورس ختم کر کے, تو راستے میں بیگل میں ایک شخص ڈرائیور صاحب سے بہت لڑنے لگا, جھگڑنے لگا. تو ڈرائیور صاحب جو ہیں ماشاءاللہ بڑی ادھر ہوا کہ ان کی ماشاءاللہ بڑی داڑھی تھی, لیکن یہ شخص ان سے بہت بری طرح پیش آیا. میں نے اپنے دل میں HMF1 اور HMF2 اپلائی کیا اس کے اوپر. اللہ کا شکر ہے وہ اسی وقت چپ ہو گیا اور اس کے بعد لڑائی ختم ہو گئی. الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت اچھے بات ہے. پھر اس کے بعد میں جب اپنے گھر میں آتا ہوں, میری جو فیملی ریلیشن ہے, جو میرا بچے کے ساتھ ریلیشن ہے, مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے اپنے بچے کے ساتھ میرا پیار بڑھ گیا ہے, یا میرا بچہ جو پہلے ماں کے پاس جاتا آتا تھا میرے پاس بھی آنے لگا. صحیح. اور الحمدللہ میں نے ان دنوں میں چند ایسے لوگوں سے ملا ہوں یا اپنے فیملی ریلیٹیوز میں, کچھ آسیب وغیرہ کا مسئلے تھے یا ہمارے جاننے والوں میں, تو الحمدللہ اللہ نے شفا دی. میں نے ان کے اوپر سمجھا 1, 2, 4 اور 3 سے اپلائی کیا. اللہ نے شفا دی. میرے جو دوست ہیں انہیں دل میں تکلیف ہونے لگی اور بازو پہ بھی, میں نے ان کے اوپر بھی سمجھا 1, 2, 4 اور 3 اپلائی کیا. جی اللہ کا شکر ہے مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ وہ بالکل نارمل ہے. الحمدللہ بہت بڑی بات ہے. اللہ کا شکر ہے. سمجھا کہ ہیلنگ میں سب سے اچھی چیز جو ہے جی وہ یہ ہے کہ آپ لوگ ہمیں ہیلر بنا دیتے ہو, آپ لوگ ہمیں ہیل نہیں کرتے. ہم خود ڈاکٹر بن جاتے ہیں اپنے لیے اور دوسروں کے بھی. بالکل اپنے لیے اور دوسروں کے لیے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ ہم اس قابل نہیں اس قابل نہیں, ہم کیسے اپنا علاج کر سکتے ہیں, تو وہ ایک علاج کا سیشن ہوتے ہیں نا. جی ہاں تقریباً وہ علاج ہم اپنے لیے بھی کرتے ہیں اور خدا کی خلق کی خدمت کرنے کے لائق ہو جاتے ہیں, تو شاید اس سے بڑی بات دنیا میں ہمارے لیے اور کچھ نہیں. ایک لیڈی تھی, وہ تقریباً کوئی 60-70 سال کے قریب تھے عمر, آئی تھنک 70 سال 60-70 کے درمیان ہوگی. انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ میرا علاج کریں گے, میں تو ٹریننگ میں قابل نہیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا دیکھیں ویل چیئر پہ لوگ آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ٹھیک کر کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ٹریننگ ہے, صرف یہ علاج ہے, یہ طریقہ جو ہے علاج ہے, جو آپ کا ہم علاج کر رہے ہیں یہ علاج ہی ہے, ٹریننگ نہیں ہے. ٹریننگ بھی ہے ساتھ علاج بھی ہے. وہ کہتے ہیں میں تو معالج بھی بناتے ہیں. ہاں وہ بتا رہے تھے کہ میں تو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوں, میں کیا کروں گا. میں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے سب کو سیم طاقت دی ہوئی ہے, چاہے ان پڑھ ہو پڑھا لکھا ہو کوئی بھی شخص ہو, مائنڈ ہر کے پاس ہوتی ہے, ہر کے پاس دماغ ہوتی ہے, ہر
صلاحیت اللہ نے دی ہے تو بس اس کو بروکار لاتے ہوئے استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے. تو لیڈی جو ہے وہ پہلے تو ان کو یقین نہیں تھا, جب کلاس میں آ گئے تو پھر بھی مجھے کہتا ہے میرے سر پہ آپ نے ہاتھ رکھنا, میرے سر پہ ہاتھ رکھنا. میں نے کہا کلاس کے دوران میں سب کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہوں تو میں رکھوں گا, ٹھیک ہے آپ کے سر پہ لازمی ہاتھ رکھوں گا. تو وہ بتا رہے تھے بس پھر آپ اس طرح کرے کہ صرف آپ ہاتھ رکھیں گے تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے, وہ بالکل کیور ہو گئی. اور اب یہ میں ایک بار وہ کہہ رہے تھے ایک پرابلم میرے ٹھیک نہیں ہو رہے, میں کہ اسی پرابلم کا کسی شخص کا علاج کریں. تو کہتے ہیں میرے بہت سے لوگوں کو ہے تو اگر میں ٹھیک نہیں ہوں وہ کیسے ہوں گے. میں کہ اب علاج تو کریں تو دیکھیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے, انشاءاللہ آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. جب انہوں نے اس کا علاج کے ادرس کے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے علاج بالکل کر دیے, کیور ہو گئی, بالکل صحیح ہو گئی. دیکھیں سر میں آپ کو ایک اور ایکسپیرینس شیئر کروں گا. میری خالہ جان ہے, ان کی عمر بھی تقریباً 60 کے لگ بھگ ہے. انہوں نے مارچ میں آپ سے سمڈا 1 to 4 کیا تھا جی. اور جو میری مدری خالہ ہیں ان کو ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کے جو پھیپھڑے ہیں وہ سکڑ گئے ہیں, تو ان کو آپریشن کرنا پڑے گا اور اس پہ خرچہ بھی کافی آئے گا اور وہ کیور ہو نہ ہو اس کی شیورٹی نہیں ہے. صحیح صحیح. میری بڑی خالہ نے جنہوں نے آپ سے کورس کیا انہوں نے لیول 1 to 4 1 2 3 4 اپلائی کیا ان پہ. الحمدللہ اب ڈاکٹر یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی, لیکن یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہوا. صحیح صحیح, بالکل صحیح فرمایا. اللہ کا بہت شکر ہے. اللہ کا یہ جو علم ہے اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ غلط استعمال نہیں ہوتا. ہاں بالکل یہ غلط ہے, کیونکہ یہ نیگیٹو کام ہی نہیں کرتا. رحمت ہے, یہ نیگیٹو کام ہی نہیں کرتا کیونکہ یہ پازیٹیو فورس ہے. اگر خدا نہ کرتا نیگیٹو فورس ہوتے تو اس کے الٹا کام ہوتے, نقصان ہوتے. اس کا ایک ذرے برابر ابھی تک کسی کو کوئی ایک ذرے برابر کوئی پرابلم نہیں ہوا الحمدللہ, سوائے فائدے کی. الحمدللہ الحمدللہ. جی ہاں, تو یہی ہے نا کہ یہ زحمت نہیں یہ رحمت ہے. اور مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ میرے جو استاد بھی ہیں اور سب کے استاد ہیں ڈاکٹر عبدالصمد, اللہ ان کی عزت میں ہر روز اضافہ فرما رہا ہے. بہت شکریہ آپ لوگوں کے عزت میں اللہ تعالیٰ, کیونکہ یہ ہے عزت کا اور اچھائی کا اور خوبی کا راستہ ہے, اچھائی کا راستہ ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں, صحت دیتے ہیں, ہیپینس دیتے ہیں, خوشی دیتے ہیں اور سکسس کامیابی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ انسان کو. تو اس وجہ سے ہم یہ جو جس دنیا کے ساتھ منسلک ہیں یہ خوشی کی, خوبی کی, محبت کی دنیا ہے. تو محبت جو ہے نا اللہ کی طرف سے, اور یہ مثبت انرجی ہے, شفا ہے, دنیا ہے. اللہ تعالیٰ اللہ کے بغیر کوئی چیز شفا کوئی چیز نہیں دے سکتا ہے. تو اس لیے یہ ایک ڈیوائن فورس ہے, اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے, یہ پاور ہے جو کہ شفا مل جاتے ہیں اور وہ بھی فوری طور پہ مل جاتے ہیں. اور ایسی ڈیزیز جو میڈیکلی حکمت سے, ہربلزم سے, ہومیوپیتھک سے, کسی چیز سے کیوریبل نہیں ہوتی ہے, وہی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیتے ہیں اور معمولی بیماریاں تو ٹھیک ہی ہو جاتے ہیں الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ. جی بہت شکریہ آپ نے. انشاءاللہ اس دفعہ ہم آئیں گے تو آپ نے اور بھی لوگوں کو تیار کیے ہوں گے, ہے نا؟ انشاءاللہ جی بالکل آپ لوگوں کو تیار کریں تاکہ جب اگر آپ کی وجہ سے ایک شخص ٹریننگ لیتے ہیں تو یہ بہت بڑی ثواب ہے. بے شک جی, بے شک. دیکھیں عبدالقاسم ماسٹر بھی ہے, پھر بھی انہوں نے ریکمینڈ کرتا ہے لوگوں کو کہ آپ آ جائیں کلاس لے, یہیں سے لے لیں فی الحال. تو میں نہیں کرتا ابھی فی الحال, آپ یہیں سے لے لیں. یعنی ایک خلوصی دل ہوتے ہیں تو وہ ایک سنسیریٹی ہوتی ہے, ایک پازیٹیو انرجی ان سے ملتے ہیں, ہم سے جاتے ہیں تو وہ ایک جب جڑ جاتے ہیں ایک پاور بن جاتے ہیں, طاقت بن جاتے ہیں. جی ہاں. تو انشاءاللہ سنسیریٹی یہ ہے کہ ادرس کو ہم راغب کریں اس سائٹ پہ, ادرس کو ہم لے آئیں, دوسرے لوگوں کو اویئرنیس پھیلائیں, دوسروں کو بتائیں, آئیں کلاس یا لیکچر صرف اٹینڈ کریں
لیکچر کی تو اتنی وہ فیس نہیں ہوتی ہے، تقریباً 300 کے 350. یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ابھی تک میری عزت میں اضافہ ہوا آپ لوگوں کی وجہ سے، یا جو کچھ میں نے سیکھا، یہ اگر منی وائز دیکھو تو یہ میرے لیے ایک بالکل فری چیز ہو گیا. جو مجھے چیز میری اگر میں لاکھوں کروڑوں خرچ کروں شاید یہ چیزیں ملتی نہیں. صحیح، بالکل آپ لوگوں نے بالکل پینٹس میں دی. بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اور اگر خدا نہ کردہ کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں ہوتے یہ چیزیں تو ابھی پتہ نہیں وہ کیا کرتا ہے اس کے ذریعے، ہے نا. تو بات یہ ہے کہ ریکی سی یہ تقریباً 99% پاورفل ہے، لیکن ریکی کے لوگ اتنی فیسیں لیتے ہیں باقی چیزوں کے. اللہ کا شکر ہے اس کا کوئی ایسا خاص وہ نہیں ہے. اور ریکی تو ہم فری کرواتے ہیں. آپ کے کراچی میں ہمارے یہ 15 کو ہے، پی سی ہوٹل میں ہے. کیا آپ کراچی میں کوئی جاننے والے ہیں، یا لاہور میں 28 کو ہے، آپ آ سکتے ہیں. اسی مہینے کی 28 کو ہے. اور پھر 4 جون کو ہم پنڈی آئیں گے انشاءاللہ. جو بھی آپ کے جاننے والے ہیں، جو بھی لوگ ہیں، ان کو آپ بھیج سکتے ہیں. وہ آپ کو دعائیں دیں گے، آپ کو دعائیں دیں گے، اور اللہ آپ کو اور زیادہ آپ کی مشکلات جو ہے نا اللہ تعالیٰ اور حل کریں گے، بہتر کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو ڈاکٹر صاحب دن دگنی رات چگنی جو ہے اپنی محنت کا پھل زیادہ سے زیادہ عطا فرمائیں. کوئی بھی شخص اگر درد دکھ میں ہے، ہمارا فرض بنتے ہیں، اسٹوڈنٹس کے فرض بنتے ہیں کہ ان کے اپنی مشکلات اگر پرابلمس ٹھیک ہوئی تو وہ دوسروں کے لیے بھی سوچے، انسانی رویہ کریں. وہ چلو ایک دینی رویہ، ایک روحانی رویہ کرے، کسی کے ساتھ دل سوزی کرے. کسی کو اگر کوئی درد دکھ دور ہوتے ہیں آپ کی وجہ سے تو کتنے بڑے ثواب ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. جی ویورز، ہم بات کر رہے تھے کہ بلڈ پریشر اور ڈپریشن، بے خوابی. آج کل بے خوابی بہت بڑی بیماری ہے. لیٹ سوتے ہیں ہم، نیند. وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجوہات یہ ہیں کہ ہم کبھی کبھی اس کی عادی نہیں ہوتی ہے. یہ 2 دن کے اندر اندر ختم ہو جاتے ہیں بے خوابی. دن کو مت سو، صبح نماز کے لیے اٹھو، اس کے بعد جو جیسا بھی آپ کو نیند آتا ہے سونا نہیں آتا. اب شام کو آ جائے گا، تھوڑی سے آپ کو شام کو نیند آ جائے گی یا کوئی ایسا کوئی ہوگے، لیکن پھر بھی جب رات کے ٹائم ہو جائیں گے تو پھر آپ کو نیند نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، سوئے یا نہیں سوئے پرواہ میں مت. صبح پھر ٹائم پہ اٹھے، مت سو، پھر دن کو مت سونا. اب دوسری رات کو تھوڑی جلدی نیند آئیں گے، یا بالکل اسی وقت نیند یا ٹائم پہ نیند آئیں گے اور ٹائم پہ اڑ جائیں گے. تیسرا دن، چوتھا دن ایسا کریں، آپ دیکھیں آپ بالکل عادی ہو جائیں گے ٹائم پہ سونے کا. ایک کال ہولڈ پہ ہیں، پھر واپس آتے ہیں. بے خوابی، ڈپریشن اور بلڈ پریشر پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے. کون بات کر رہی ہے، کہاں سے؟ ڈاکٹر صاحب میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، مسز عارف. جی مسز عارف، کیا کہنا چاہتی ہیں آج کے پروگرام میں؟ ڈاکٹر صاحب پہلے تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کر کے، کیونکہ میں کافی عرصے سے چاہ رہی تھی بات کرنا، لیکن میری کال نہیں ملتی تھی. اور سیکنڈلی یہ کہ میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے آن لائن ٹریٹمنٹ لی تھی. جی ماشاء اللہ. اور ڈاکٹر صاحب میں اتنی بیمار تھی کہ میں اپنے گھر سے نکل کے قریب مارکیٹ بھی نہیں جا سکتی. جی جی جی. تو اللہ کا اتنا شکر ہے الحمدللہ، جب سے میں نے یہ سمجھا کیا ہے تقریباً 4 ماہ ہو گئے. 4 ماہ ہو گئے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب ڈاکٹر صاحب شکر ہے اللہ کا، اتنی میری طبیعت بہتر ہے. پہلے میں بالکل بھی ٹریولنگ نہیں کر سکتی تھی، اب میں گاڑی میں بھی جا سکتی ہوں، اپنی مارکیٹ بھی چلی جاتی ہوں، اور میں آپ کو دعائیں دیتی ہوں ڈاکٹر صاحب. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے. اللہ کا اتنی مہربانی اللہ تعالیٰ کی ہے کہ مجھے یہ ٹی وی پروگرام دیکھ کے آپ کے اس کا پتہ چلا ہے، علم کا، یہ سمدہ کا، اور میں نے اس طرف اپنا
کیا کہ میں اس کو سیکھوں، کیونکہ میں ہوپ لیس تھی. سب حکیم ڈاکٹر وغیرہ یہ سب کہتے تھے کہ ہمیں آپ کی پرابلم سمجھ نہیں آتی، آپ کو کیا مسئلہ ہے، یہ کیوں چکر آتے ہیں آپ کو. تو نیند کی دوائیاں دے دیتے تھے یا پھر مربے دے دیتے تھے، طاقت کی دوائیاں، اس طرح کی چیزیں، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا. تو الحمدللہ جب سے میں نے سمجھا کیا اور اس کو اپنے اوپر اپلائی کیا، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، میں بہت شکر ادا کرتی ہوں اور آپ کی بھی بہت شکر گزار ہوں. تو میں یہ کہتی ہوں کہ جو لوگ اس علم سے محروم ہیں، یعنی کہ وہ بہت بڑی نعمت سے محروم ہیں، میں لوگوں سے یہ کہتی ہوں کہ آپ لوگ جو بھی چاہے ایسے لوگ ہیں جو بالکل مایوس ہو چکے ہیں یا ویسے بھی جو کیمیکل جو میڈیسن دوسری یوز کرتے ہیں، میں یہ کہتی ہوں کہ آپ اس طرف آئیں، اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اللہ تعالیٰ کا علم ایسا آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے اس طرح سے پاکستان میں پیدا کیا ہے اور یہ آپ کے تھرو ہم لوگ کو یہ علم مل رہا ہے، تو ہم لوگ تو بڑے لکی ہیں. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے. آپ ہمارے ملک میں ہم لوگ بہت لکی لوگ ہیں اور ہم لوگ کو اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہیے، ہمیں اس طرف آنا چاہیے سب لوگوں کو. الحمدللہ میں بہت شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کی بھی اور آپ کی بھی، اور بہت خوش ہوں آج آپ سے بات ہو رہی ہے میری. بہت اچھے، بہت اچھے. اللہ آپ کو اور خوشیاں اور طاقتیں اور علم عطا فرمائیں. اور آپ نے کتنے لیولز کیے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں نے 1 to 4 لیولز کیے ہیں اور میں آگے بھی جو ہے نا وہ یہ لیولز کرنا چاہتی ہوں. جی 1 to 4 کے انشاءاللہ آگے لیولز میں اور زیادہ آپ کی ہیلنگ پاور اور آپ کی جو باقی جو آپ کی جو نالج ہے اس پہ بڑھتے ہیں. تو اسپیشل ہے وہ بہت ضروری ہے آگے انشاءاللہ بڑھنا. جی میں ضرور کرنا چاہوں گی، بلکہ ماسٹر تک کرنا چاہوں گی اور میری سسٹر بھی کرنا چاہتی ہیں. ہم ویٹ کریں کہ آپ 28 کو آئیں گے لاہور، انشاءاللہ پی سی میں آپ سے ملاقات ہوگی، کیونکہ میں نے آن لائن اپائنٹمنٹ لی تھی، میں آپ سے ملی نہیں ہوں. اور اب شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ میں آ سکتی ہوں. اس وقت مجھے یہ پرابلم تھی کہ میں ٹریولنگ نہیں کر سکتی تھی، میں آ نہیں سکتی تھی. اچھا آپ نے آن لائن لیے میرے سے کتنا عرصہ ہوا؟ جی یہ 4 ماہ ہوئے ہیں. اچھا اللہ کا شکر، اللہ کا فضل. اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں آ جا سکتی ہوں. تو میں انشاءاللہ ضرور آپ پہ پی سی میں جب آپ آئیں گے 28 مئی کو تو میں انشاءاللہ وہاں پہ ضرور آؤں گی. میری سسٹر بھی کرنا چاہتی ہیں. ماشاءاللہ بہت ضروری. ہمارا اچھا ایک فرض یہ بنتے ہیں کہ جو چیز ہمارے لیے مفید ہے، اچھا ہے، تو وہ دوسروں کے لیے بھی ہمیں تجویز کرنی چاہیے کہ یہ چیز ضروری ہے. اور میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ نہیں اس طرف آ رہے وہ بہت بڑے علم سے، بہت بڑی نعمت سے محروم ہیں. صحیح، بالکل اس طرف آنا چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اسٹوڈنٹس کے فرض بنتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس ادرس کو بتا دیں تاکہ دوسروں کو، آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو، دوستوں کو، اپنے احباب جو بھی ہیں ان کا فرض بنتے ہیں کہ یہ کام کرے. کیونکہ کسی کا درد دکھ اگر نیچرل طریقے سے جس کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے الحمدللہ کیور ہو جاتے ہیں، تو لوگوں کو چاہیے کہ اس طرف آئیں اور دوسروں کو بتائیں. ڈاکٹر صاحب میں تو اپنی فیملی میں سب کو، لوگوں کو، ملنے والوں کو بتاتی ہوں کہ اس کے بینیفٹس ہیں، یعنی کہ فائدہ ہی فائدہ، اس کا نقصان آپ کو کوئی نہیں ہے. اگر آپ سیکھ کے نالج یعنی کہ علاج کرتے ہیں، آپ ارن بھی کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک رکھ سکتے ہیں، اپنے بچوں کو اس سے آپ کی ہیلپ ملتی ہے، یعنی کہ ہر طرح سے فائدہ ہے اس کا. بالکل آپ مدد کے اتنے یعنی کہ اتنے قریب ہو جاتے ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے عبادت کی طرف، اتنا دل لگتا ہے، نماز میں مزہ آتا ہے، عبادت میں مزہ آتا ہے، ہر طرح سے فائدہ ہے اس کا، ہر طرح سے. بالکل. ہمارا ایک اسٹوڈنٹ ہے، پہلے ایک کمپنی میں 3.5 لاکھ روپے دیتے تھے، تنخواہ ان کا تھا نا. جی تو اس کو گھر بھی دیے ہوئے تھے، گاڑی بھی، اور 3.5 لاکھ روپے ان کا تنخواہ بھی تھا. تو اب جو ہے نا اس نے چھوڑ دیے اور وہ یہی کام کرتے ہیں. جی تو اس کو اگر آپ سیکھ لیں تو آپ اپنے آپ یعنی کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ خوشیوں سے بھر جائے گی، صحت بھی آپ کی ٹھیک رہے گی. اگر آپ ارن کرنا چاہتے ہیں اس کے ذریعے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. آپ بالکل ارن کر سکتے ہیں، آپ ارن کر سکتے ہیں اس کے ذریعے. کیونکہ اگر کسی کے درد دور ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ شفا دے رہے اور وہ لاکھوں کروڑوں پیسے سے بچ رہے ہیں، تو آپ کا اگر کچھ آپ کو ہدیہ کرتے ہیں وہ تو اس سے کیا جائے گا، آپ کی ہیلپ ہوگی، اچھا ہوگا اور اچھا ہوگا.
ہاں جی ہاں، اور اس کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، وہ ایسے مضر اثرات مضر چیزیں کرتے ہیں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے. پھر میڈیکل کے ہٹ کے بھی بہت ساری کچھ کرتے ہیں وہ لوگ، جو وہ اس کی زہر بن جاتے ہیں، زہریلی بن جاتے ہیں، بہت زیادہ. جی بالکل، یہی میں کہہ رہی ہوں کہ اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، اس کا نقصان کوئی نہیں. اور اگر آپ ویسے بھی ہیلپ کرنا چاہیں لوگوں کی بغیر کسی چارجز کے یا بغیر اس کے، تو اس میں بھی آپ کو یعنی ایک روحانی سکون ملے گا، دلی سکون ملے گا، بہت سکون اور بہت بڑی ثواب ہے. اب دیکھیں، ایک ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہے، بہت بڑے عہدے پہ ہیں، بہت بڑے عہدے ہیں ان کے، تو وہ بہت مشہور شخصیت ہے انتہائی زیادہ، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ کچھ اپنے دوستوں کو شام کو کسی وقت بلا لیتے ہیں، صرف 1 گھنٹے کا ٹائم دے دیتے ہیں ان لوگوں کو، اس میں سے 5 6 10 لوگ ہوتے ہیں، اس کا ہیلنگ کرتے ہیں اور وہ لوگ چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں بھی سکون ملتا ہے انسان کو کہ کسی کی ہیلپ کی ہے، اور نیکی بھی ہے یہ اتنی بڑی. وہ کہتے تھے پہلے کہ میں کچھ اور سکون ڈھونڈ رہا تھا، لیکن جو سکون اس سے ملتے ہیں، میری رات اتنے اچھے بالکل ملتا ہے. آپ کو نیند اتنی اچھی آتی ہے، ٹینشن بالکل بھی نہیں ہوتی، ریلیکس رہتے ہیں. اور میں تو بہت ہی خوش ہوں ڈاکٹر صاحب، میں کہتی ہوں میں جتنی جلدی ہو سکے اس کے اگلے لیولز کروں اور لوگوں کی ہیلپ بھی کروں اور اپنی زندگی کو بھی آسان بناؤں. اس سے زندگی انسان کی اتنی آسان ہو جاتی ہے، ٹینشن فری ہو جاتا ہے بندہ، اور تکلیفوں سے دکھوں سے نجات مل جاتی ہے انسان، نجات مل جاتے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل اتنا کرم ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمت دی ہے اور آپ لوگوں میں بانٹیں. ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بہت شکریہ. تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں آپ. بلڈ پریشر اور کولیسٹرول، بلڈ پریشر، ڈپریشن اور جو ہے دوسرے بے خوابی، یہ کیسے کیور کیا جا سکتے ہیں، آپ بتا سکتی ہیں؟ جی ہاں ڈاکٹر صاحب، اگر کوئی ٹینشن یا اس کا پیشنٹ ہے، اول تو اس کو چاہیے کہ وہ سمدہ ہیلنگ جو ہے نا یہ اس کو سیکھ لے. سمدہ ہیلنگ سے تو الحمدللہ کیور ہو جاتا ہے، اللہ ٹھیک کرے. وہ یہ اس کو سیکھ لے، اور اگر نہیں سیکھ سکتا، جیسے اگر کوئی پرابلم میں ہے، کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہو، وہ ٹینشن میں ہو، اس کو ہیلنگ دے تو وہ بہت ریلیکس فیل کرتے ہیں. میں نے اپنی فیملی میں بہت لوگوں کو اس طرح سے ہیلنگ دی ہے. کسی کے کندھوں میں کھچاؤ تھا، کسی کے پیٹ میں درد ہے، یا گلا کسی کا بچے کا خراب ہے، یا اس طرح سے، تو ڈاکٹر صاحب اس سے الحمدللہ بہت فائدہ ہوتا ہے. بہت اچھا. کئی تو یوں کہتے ہیں کہ فوراً ہی جسے کہتے ہیں نا ریلیکس ہو جاتے ہیں، ان کے مسلز وغیرہ فوراً وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. آپ کے اگر کراچی میں جاننے والے ہیں تو 15 کو ہمارے پی سی ہوٹل میں ہوں گے، اسی 15 کو اسی مہینے کے، اور ہم لاہور کو انشاءاللہ آئیں گے 28 کو اسی مہینے کے، اور انشاءاللہ 4 جون کو ہم ہوں گے پنڈی پی سی ہوٹل میں. تو کوئی بھی اگر جاننے والا آپ کی اسی جگہوں پہ ہیں، آپ ضرور بھیج دے گا. اور سب کو بتاتی ہوں کہ آپ اس طرف آئیں. آپ اگر آپ میری بات پہ یقین نہیں کرتے، پہلے آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کے پروگرام دیکھیں. میں نے تو یوٹیوب پہ آپ کے وہ دیکھی بھی ہیں جو ہے کچھ ویڈیوز، ہاں جی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، اور ٹی وی پہ میں ریگولر آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں، اور میں دوسروں کو بھی بتاتی ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جن لوگوں نے مجھ سے ہیلنگ لی ہے وہ تو مانتے ہیں، وہ مان گئے ہیں کہ ہاں واقعی یہ کچھ ہے، یہ واقعی ہے. بالکل صحیح، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو وہ لوگ ضرور آئیں گے. جی بالکل، میں ضرور جائیں، ویسا سیکھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. جو لیکچر ہے اس کو تو لازمی آنی چاہیے، کیونکہ لیکچر پہ تو ان کے کوئی خرچے اخراجات نہیں ہیں. تو وہ آ جائیں، لیکچر کو اٹینڈ کریں اور چلے جائیں. ہاں جی. تو اگر ان کو اچھا لگے تو ٹھیک ہے. لیکچر پہ آتے ہیں وہ تو ضرور سمدہ کر کے ہی جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جی بالکل، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کر کے، اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات بھی ہوگی لاہور میں جب آپ تشریف لائیں گے. جی بہت اچھے بہت اچھے، تھینک یو. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے، زندگی دے، صحت دے. میں آپ کے لیے بہت دعا کرتی ہوں. شکریہ. آپ کی وجہ سے میں زندگی میں دوبارہ ایک طرح سے سمجھے کہ لوٹ آئی. مجھے یہ لگتا تھا جیسے اب ساری زندگی اسی طرح گھر میں بند رہ کے گزارنی پڑے گی. بہت شکریہ. الحمدللہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے تھرو جو میں نے سیکھا اور مجھے صحت دی اللہ تعالیٰ نے. میں آپ کی اللہ تعالیٰ کی دونوں کی بہت شکر گزار. بہت شکریہ بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ہماری بات اس پہ ہو رہے تھے کہ ہم بلڈ پریشر، بے خوابی کا میں نے ٹپ بتا دی آپ کو کہ اسی طرح کر لے. اچھا، اگر آپ بے خوابی، کیونکہ ایک خوف بھی ہوتا ہے بے خوابی کا وجہ،
ایک خوف پہ ہوتے کہ خوف ہے انسان کے اندر کہ وہ سو نہیں سکتے، سونے کا ان کو خوف ہے کہ میں نہ سوؤں تو صبح کیسے عجیب ہوگا، درد۔ میں نے زیادہ تر ایکٹر اور ایکٹریسز میں دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں صبح اگر ہم بے خوابی میں ہیں تو صبح فریش نہیں ہوں گے، ہم کیمرے میں ہم فریشنس ہم محسوس نہیں کریں گے، یہ وہ۔ کیونکہ میرا بہت تعلق رہا میڈیا سے، تو اس وجہ سے میں نے دیکھے ہیں اس طرح کے یہ لوگ بے خوابی کا شکار ہوتے ہیں، سنگرز بے خوابی کا شکار ہوتے ہیں زیادہ تر، اور اسی طرح زیادہ تر میں نے دیکھا ایسے لوگ جو بہت سیریس کام کرتے ہیں، ڈرائیو کرتے ہیں یا کوئی، ان لوگوں کو نیند جو ہے نا وہ تھوڑے سے ان کو ہوتی ہے، خوف ہوتے ہے، تو خوف کی وجہ سے نیند نہیں آتے۔ اس پہ بات کرتے ہیں، کال ہولڈ پہ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں راولپنڈی سے گلناز بات کر رہی ہوں، مسز زیا۔ جی جی گلناز، کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، اور پاک پروردگار کا شکریہ جس سے مجھے اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا کیا تھی، اور 17 لیولز میں نے 1 to 6 کیا ہے، اور HMS 1 کیا ہوا ہے۔ اور میں اپنے ایکسپیرینس آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ میرے ایکسپیرینس ماشاءاللہ سے بہت بہتر ہیں اور بہت اچھے ہیں۔ اب تک میں نے کافی پیشنٹ سے ڈیل کیے ہیں اور کافی پیشنٹ ٹھیک ہو گئے ہیں، الحمدللہ۔ اور اس میں میں نے وہم کے پیشنٹ ٹھیک کیے ہیں، کرونک ڈیزیز میں تھوڑے سے وہ ٹھیک کیے ہیں، کمر کی موروں کے پیشنٹ ٹھیک کیے ہیں ماشاءاللہ سے، تو اللہ کا شکر ہے۔ بہت وہم کے پیشنٹ ٹھیک ہے؟ وہم؟ جی آپ نے کہا تھا وہم کے پیشنٹ، وہم؟ جی وہم کے۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ وہم کا علاج نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں وہم کا علاج نہیں ہے، لیکن ہم سمدہ میں اور HMF میں وہم کے علاج پاسبل ہوتی ہے، تو کیسے ہوا یہ وہم کا، ذرا بتا دے پلیز۔ وہم کا سر ایسا تھا کہ میرے پاس سب سے پہلے ایک پیشنٹ آئے تھے، ان کو یہ تھا کہ میرے پر کالا جادو ہوا ہوا ہے۔ وہ جب میرے پاس آئے تھے نا، تو نہ ان کی صحت تھی اور عجیب کنڈیشن تھی، نہ وہ کھانا کھاتے تھے، نہ میرے پر کالا جادو ہے اور بس میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ میں نے ان کو ڈیگریڈ نہیں کیا کہ نہیں جی آپ کے اوپر کالا جادو نہیں ہے، میں نے کہا ہاں جی ہے بالکل، میں آپ کو توڑ کروں گی، اور میں نے لیول 2 اور 4 اپلائی کیا، اور اس کے بعد میں نے نا 3 سے انرجائز کر کے ان کو پانی دیا۔ ماشاءاللہ سے بہت اچھا رہا۔ فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی انہوں نے کہا کہ مجھے کافی فرق ہے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ اپنے اس پہ روٹین پہ آنے لگے، اور الحمدللہ اب وہ کافی کیئر ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے۔ کتنا گریٹ ہے، آپ نے سلوک کیا، کام کیا، کیونکہ اتنا گریٹ ہے، یعنی آپ نے ان کو یہ کہا کہ آپ کو یہ نہیں کہ نہیں ہے، اور آپ نے ان کا علاج کیا، یعنی تھا وہ۔ میرے پاس نا زیادہ تر ایسے پیشنٹ آ رہے ہیں جن کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اب میرے پاس ریسنٹلی جو خاتون چل رہی ہیں ان کو یہ ہر وقت خوف رہتا ہے، ان کی بیبی ہوا نا تو اس کے بعد ان کو یہ خوف ہو گیا کہ کوئی خاتون ہے جو ان کا گلا دباتی رہتی ہیں، اور وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہے۔ میں نے انہیں یہی کہا، میں نے کہا آپ بالکل بے فکر ہیں، میں آپ کو جب دم کروں گی نا تو آپ کے نا وہ خاتون جو ہے نا وہ آپ سے دور ہوتی چلی جائیں گی، اور ماشاءاللہ سے آج 4تھا-5واں دن ہے، وہ خاتون جو ہے ان کے چہرے سے فریشنس ٹپکتی ہے، اور وہ اتنی شکر گزار ہوتی ہے کہ آپ نے میرے ساتھ اتنا بڑا، میں 5 مہینے سے سوئی نہیں ہوں، اور الحمدللہ وہ سب صحیح سوتی ہیں، اپنے بچے کو صحیح کیئر کر رہی ہیں، اور مطلب یہ کہ بہت اچھے طریقے سے کر رہی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت زبردست بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ بس یہ سلسلہ ہے، الحمدللہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور آپ کے توسط سے میں ان لوگوں کو جو اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ بھئی یہ لیول ہیلنگ انرجی کیا چیز ہے،
انہیں میں دعوت دوں گی کہ وہ آئیں اور آ کے اس چیز کی طرف آئیں اور دیکھیں یہ کیا ہے اور دنیا کی کون سا ایسا مسئلہ ہے جس میں اس کا علاج نہیں ہے. صحیح، بالکل بالکل. میں نے تو تقریباً حالانکہ میں ایک بہت چھوٹی سی اسٹوڈنٹ ہوں، ابھی میں نے اس لیول تک نہیں پہنچی ہوں، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالا ہے، جس بھی پیشنٹ کو میں نے اس کی ہیلنگ کرنا شروع کی ہے، اس نے مجھے بہت اچھا رزلٹ دیا ہے، بہت اچھا رسپانس دیا ہے. میں نے ایون کہ مجھے اپنے گھر کے ماحول میں کافی ڈفرینٹ لگ رہا ہے، مجھے اپنے گھر کا ماحول وہ کافی خوشگوار ہو چکا ہے. اور جو غصہ ہوتا تھا تو 2-3 دن تک گھر میں ٹینشن رہتی تھی، وہ سب کچھ ٹھیک ہو رہی ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے. بہت اچھی بات ہے. کیا بے خوابی، کیا ڈپریشن اور بلڈ پریشر کیور ہو سکتے ہیں اسی کے ذریعے؟ بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب. میں جب کلاس اٹینڈ کر کے آئی تھی تو میری یہ ہیبٹ میں شامل تھا کہ میں 6 راتیں 7 راتیں بالکل نہیں سوتی تھی، اور معمولی سی ٹینشن ہو جاتی تھی نا تو مجھے نا ٹیبلٹس لینی پڑتی تھی یا کچھ لینا پڑتا تھا، تب میں سوتی تھی. لیکن جس دن میں کلاس اٹینڈ کر کے آئی ہوں ماشاءاللہ سے میں ایسی خوبصورت نیند سوئی ہوں کہ آپ بلیو نہیں کریں گے. میں بالکل ریلیکس صبح اٹھی ہوں، اور جب میں اٹھی ہوں تو مجھے اپنی 90% جو بیماریاں تھیں وہ بالکل ایسا لگا جیسے میرے جسم میں 90% بیماریاں ہیں ہی نہیں. اور مارننگ میں اٹھنا اور اٹھ کے پھر باقی گھر کا کام کاج کرنا اور سب اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا بہت. بلکہ ڈاکٹر صاحب میں تو شکر گزار اس حوالے سے بھی ہوں کہ جب سے میں نے یہ سمدھا ہیلنگ انرجی کی ہے، الحمدللہ صبح تہجد کے ٹائم خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے، اور اس کے بعد مجھے سارا دن بہت زیادہ وہ بھی نہیں ہوتی، طبیعت بھی نہیں خراب ہوتی کہ نیند پوری نہیں ہوئی تو چلو جی طبیعت خراب ہو جائے، وہ بھی نہیں سلسلہ ہے. تو یہ ہے کہ سمدھا ہیلنگ انرجی سے میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ اگر آپ 2 گھنٹے بھی سوتے ہیں تو سمدھا ہیلنگ انرجی ماشاءاللہ سے اتنی اچھی چیز ہے کہ یہ آپ کی نیند کو نا آپ میں اتنی ہی فریشنس لے آتی ہے جو آپ 10 گھنٹے یا 12 گھنٹے سو کے اپنے فریشنس محسوس کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے. بہت اچھا، بہت زبردست بات ہے، بہت زبردست. میرے ہسبینڈ نے بھی آپ سے کیا ہوا ہے اور ماشاءاللہ سے وہ تو نہیں سوچتے تھے، تو آپ کے ہی ٹپ پہ انہوں نے عمل کیا تھا جو آپ نے یوگا کا اسٹیپ بتایا تھا کہ گہری سانسیں لیں اور اس طریقے سے آپ اس اسٹائل میں بیٹھ کے، تو وہ خود بھی کرتے ہیں اور بلکہ دوسروں کو بھی بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ کریں. اور ماشاءاللہ سے وہ جو رات کو 3 4 5 دفعہ تو لازمی اٹھ جاتے تھے، اب وہ سوتے ہیں تو صبح ہی اٹھتے ہیں ماشاءاللہ سے. ماشاءاللہ آپ کے لیے، آپ دونوں کے لیے تالیاں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت سی خوشیاں عطا فرمائیں، بہت سی طاقتیں عطا فرمائیں. بہت بڑی بات. میری بیٹی نا ڈاکٹر صاحب، میرے فادر اللہ چاہتے ہیں کہ وہ 1 to 4 کا وہ کریں، اور میری بیٹی کا یہ ناراضگی ہے میری بیٹی کی کہ کہتی ہے کہ ماما پہلے میرے کروانا ہے پھر دادا ابو کو کروائیے گا، مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے اس کی. صحیح کہہ رہے ہیں. پیچھے لگی ہوئی ہے کہ اب آگے آپ نے کچھ نہیں کرنا، اب آپ نہ کہیے گا کہ میں نے HMF 2 کرنا ہے یا یہ کرنا ہے، پہلے آپ مجھے کروائیں 1 to 4 پھر آگے میں کسی کو کرنے دوں گی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. حق ہے بچوں کی تو بہت حق ہے. وہ اس کی ایج نا 10 سال ہے ڈاکٹر صاحب. چاہے 10 سال ہے چاہے 8 سال ہے، جتنے بھی سال کے عمر کے لوگ ہیں وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ بچوں کو تو ہم پڑھاتے ہیں. 4 سال کے بچے بھی میری سیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور اب یہ سمر ویکیشن میں تو میری سیشنز ہوتی ہے اسلام آباد، لاہور اور پنڈی میں، یہاں پر کراچی میں سیشنز ہوتی ہے. ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، دوسرے ممالک میں بھی میں پہلے کرتا تھا، تو بچوں کو پڑھاتے ہیں. ہم بچوں کو ایک 4 لیول جو ہے نا، 2 لیول سمدھا کی ہوتی ہے اور 1 لیول HMF کی ہوتی ہیں، یہ ہم کراتے ہیں. اور ماشاءاللہ سے یہ تو پھر بہت اچھی خوشخبری ہوگی. میری بیٹی کے لیے ابھی سو رہی ہے، تو سو کے اٹھتی ہے، تو سو کے اٹھے گی تو میں اسے سب سے پہلے یہ خوشخبری سناؤں گی. جی بالکل کر سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کر سکتی ہے. اور دوسری بات یہ، بچوں کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں میموری بیٹر گریڈز کیسے لیں، اچھے گریڈ جو ہے وہ کیسے حاصل کریں. تو اچھے گریڈز جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے اچھے میموری، پڑھنے لکھنے کا شوق ہونی چاہیے بچوں میں.
اور بچوں کا جو رویہ ہے، وہ جو سٹریس لیول ہے، جو بچوں کے ٹینشن ہے، اس کو تھوڑا کم کرنی چاہیے، تو میموری خود ہی کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور خوف جو ہے، اور بچوں کو یہ سمجھانے چاہیے کہ وہ یہ نہیں کر رہے ہیں کہ وہ صرف انہوں نے امتحان کو پاس کرنا، انہوں نے صرف جو ہے نا کامیاب ہونا۔ بچوں کو یہ کہ وہ ایک چیلنج کے طور پہ سامنے آئیں اور انہوں نے ایک کامیابی کو حاصل کرنا ہے، اور وہ جو علم ہے اس کی ضرورت ہے ان کے اپنے لیے، صرف امتحان کے لیے نہیں ہے وہ، کیونکہ زیادہ تر بچے سمجھتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں امتحان کے لیے کر رہے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم اس لیے کریں کہ ہمارے اپنے لیے کریں۔ جب بچوں کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ چیزیں ہمارے اپنے لیے مفید ہے، ہر لحظہ ہمیں بینیفٹس ملتے ہیں اس سے، تو بچے شوق سے پڑھیں گے اور آپ کے بچے اچھے گریڈ لیں گے۔ یہ تو بہت گریٹ نیوز سنائی ہے سر آپ نے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں گی، اور انشاءاللہ میری بیٹی ضرور اس کلاس کو اٹینڈ کرے گی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب کائنڈلی آپ مجھے تھوڑا سا گائیڈ کریں گے کہ الرجی کے پیشنٹ جو ہے کتنے دنوں میں کیور ہو جائیں گے؟ الرجی کے پیشنٹ تو آپ کو پتہ ایک دن میں بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور ایک سیشن میں بھی 2 سیشن، کبھی کبھی زیادہ سیشنز بھی لگتے ہیں اس پہ، تو آپ سٹارٹ کریں، اس کا علاج کر لیں، انشاءاللہ کیور ہو جائیں گے بالکل۔ ماشاءاللہ چلے صحیح ہے، تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ، اور میرے فادر اللہ ابو آپ کو بہت بہت سلام کہہ رہے ہیں۔ میرے سلام کہنا، سب کو سلام کہنا، بہت شکریہ۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ، خدا حافظ۔ جی بات ہو رہے تھے بلڈ پریشر، کولیسٹرول، بلڈ پریشر، ڈپریشن اور بے خوابی۔ بے خوابی کی بہت سی ٹیکنکس ہے جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ سونے سے پہلے گہری سانس لے، الٹی پلٹی بیٹھ کی گہری سانس لے، گہرا سانس لے، روکے رکھا اور پھر چھوڑ دیے۔ اسی طرح گہری سانس 5-6 بار، کم سے کم 5-6 بار لے لیں اور پھر سو جائیں، لیٹ جائیں، اور لیٹنے کے بعد جو ہے اچھے مناظر کو تصور کرتے ہوئے، اور یہ جو ہے یہ انگلی یوں کرتے ہوئے، یا اس دونوں انگلیوں کو یوں تھوڑے سے یوں مضبوطی سے رکھو بس، لیکن یہ بہتر ہے کہ یوں کرتے ہوئے یہ، تو یہ چیزیں آپ کی توجہ آپ کی وہی پہ لے آتے ہیں۔ جو عجیب غریب خیالات ہوتے ہیں وہ یا بالکل نیند نہیں آتی ہیں، تو خیالات کی وجہ سے آتے ہیں، عجیب غریب خیالات کی وجہ سے، یا خیالات نہ بھی ہو، اگر کنٹرول کرنی ہے اس چیزوں کو تو نیند آ جاتا ہے۔ 3 ٹپس آپ میں نے بے خوابی کے بتائے، اب میں آپ کو بتاؤں گا دوسری جو ہے نا، جو آپ کے پرابلم ہے بلڈ پریشر۔ بے خوابی کی وجہ سے بلڈ پریشر بھی ہو سکتا ہے، بے خوابی کی وجہ سے ٹینشن ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے۔ بے خوابی بہت بری چیز ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ بلڈ پریشر کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا بے خوابی کا، یہی طریقہ بلڈ پریشر کے لیے بھی ہے، لیکن کھانے رات کو دیکھیں دہی لیا کرو، اور دہی بھی لو فیٹ کی لیا کرو رات کو۔ لسی بھی اچھا ہے، دہی بھی اچھے ہیں جو آپ پی سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں، اور ہلکے غذائیں کھائیں۔ بلڈ پریشر اور بے خوابی کے دونوں کے لیے یہ بہتر ہے۔ بلڈ پریشر، بے خوابی اور ڈپریشن کے لیے بھی اچھے ہیں، تو کیونکہ بے خوابی سے ڈپریشن کبھی کبھی بن جاتے ہیں، اور کبھی کچھ اور وجوہات ہوتے ہیں۔ وجوہات بہت ہیں، بے خوابی کی بھی وجوہات بہت ہے، بلڈ پریشر کی بھی وجوہات بہت ہے، لیکن عام سے جو ٹپس میں بتا رہا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے اور عام بیماریوں کے لیے ہیں۔ اس لیے یہ جو بلڈ پریشر، ایک جو بھی وجہ ہو، کوئی بھی وجہ ہو، یہی طریقہ آپ اپنائیں، اور ایک طریقہ اور بتاؤں گا آپ کو ابھی کال کے بعد انشاءاللہ ہم بتائیں گے۔ کئی اور طریقے انشاءاللہ ایسا ہے جس سے آپ کے بلڈ پریشر کنٹرول ہو جائے، ڈپریشن کو کنٹرول کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد محترم، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں حاجی فقیر محمد میاں سے بات کر رہا ہوں۔ حاجی فقیر محمد صاحب، کیا حال ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ الحمدللہ استاد محترم، الحمدللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے جی۔ آپ یہ جو اچھا کام کر رہے ہیں نیکی کا لوگوں کی سہولت کے لیے، جی شکریہ شکریہ، آپ کی یہ کامش قبول فرمائیں۔ آپ کے ساتھ، سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ کاوش ہے ہمارے، اللہ قبول فرمائیں۔
یہ کوششیں اور یہ جو ہم سٹرگل کر رہے ہیں، محنتیں، دن رات کوشش کر رہے ہیں، اللہ یہ بڑی ہمت کی بات ہے جی، بڑی ہمت کی بات ہے. اللہ پاک آپ کو اجر عطا فرمائے. بہت شکریہ. آپ میرے استاد ہیں جی، میں نے آپ سے اپائنٹمنٹ لیا ہے لیول 1 to 4 کی. جی 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 ابھی تو 15-20 دن پہلے. صحیح ماشاء اللہ. لاہور سے؟ جی لاہور سے لیے؟ لاہور میں نے آن لائن لی تھی. میں لاہور میں اٹینڈ کروں گا میں آپ کو انشاءاللہ. اچھا آن لائن لیا. تو آپ بہت اچھا 1 to 4 لیول آپ نے لیے؟ جی ہاں جی. الحمدللہ بہت اچھا. تو کیسے ہے رزلٹ؟ اچھے ہیں سر؟ اچھا ہے ماشاءاللہ، میں بہتر فیل کر رہا ہوں ماشاءاللہ. ایسے نا میرے ذہن میں شبہ آ رہا ہے جیسے آن لائن کی نہیں. جی ہاں شبہ ہے. تو آپ شبہ کو دور کرنے کے لیے آپ پتہ ہے کیا کریں؟ آپ تشریف لے آئیں. شبہ کو دور کرنے کے لیے آپ تشریف لے آئیں، کہیں آپ ریپیٹ کریں. لیا جو ہے وہ یہ تو پنجاب میں ہے نا؟ ہاں بالکل. تو لاہور کے قریب ایک بار تشریف لائے. 28 کو ہم آ رہے اسی مہینے کے. تو فقیر محمد صاحب آپ تشریف لے آئیں انشاءاللہ لاہور. میں 28 کو جی ضرور حاضر ہوں گا. جی انشاءاللہ. بہت سی دعائیں ہیں میرے پاس. جی بالکل. آپ کو دعائیں دوں گا اور آپ سے اپائنٹمنٹ لوں گا انشاءاللہ. پلیز آپ دعاؤں میں یاد رکھنا اور سب کو. اور انشاءاللہ آپ اپنے ٹیم کو تیار کریں. اور اگر اللہ یہاں میں کوشش کر رہا ہوں جی سے رابطے میں ہوں جی 15 کو اگر آپ کے یہاں پر کراچی میں کوئی ہے تو 15 پی سی ہوٹل میں ہمارے اسی مہینے کے 15 کو ہوں گے. سر یہ تو دور ہے بہت ہم سے. جی نہیں اگر کوئی یہاں پر کراچی میں تو کچھ لوگوں کے دوست ہوتے ہیں، احباب ہوتے ہیں، ادھر ادھر ہوتے ہیں نا. لاہور میں ایک فرض بنتا ہے ہمارے سب اسٹوڈنٹ کا کہ جو اچھا راستہ ہے وہ ادرس کو بھی بتائیں. جی انشاءاللہ میں اسی کوشش میں ہوں گی. جی انشاءاللہ. اصل میں ڈاؤٹ میں کوئی بھی شخص ہوتے ہیں نا تو وہ پھر وہ کام صحیح نہیں کرتے ہیں. وہ انرجی کے جو فریکوینسی ہے وہ تھوڑی لو ہوتی ہے. تو اس لیے آپ کو اس پہ شبہ نہیں ہے، علم پہ شبہ نہیں ہے. صحیح علم پہ مجھے شبہ نہیں ہے. میں نے جو ٹریٹمنٹ لیا نا میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہوگی نا ٹریٹمنٹ لینے میں. ظاہر ہے تو آن لائن تھوڑا سا کبھی تھوڑے پرابلم کچھ لوگوں کو ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو شبہ نہیں ہے. یہ اللہ پاک کے علموں میں سے ایک علم ہے. بالکل الحمدللہ. لیکن الحمدللہ ابھی تک بالکل 100% یا 99% اللہ جو ہے نا وہ شفا دے دیتے ہیں. اللہ کا انشاءاللہ بالکل. کیوں نہیں. تھینک یو فقیر محمد صاحب. اللہ حافظ. جی بات ہو رہے تھے کہ بلڈ پریشر کنٹرول کیسے کنٹرول کیا جائے. بلڈ پریشر کو کیسے کنٹرول کیا جائے. تو اس لیے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ نارمل رہیں. سب سے پہلے خیالات کو چینج کریں، مثبت سوچیں، غصہ کو کم کریں، ڈاؤن کریں. بڑی مشکلات بھی جو بھی آتے ہیں تحمل برداشت اپنے اندر لیں. تحمل برداشت کے لیے گہری سانس لیں اور سانس کو ہولڈ کے جتنا دیر ہو سکے پھر چھوڑے. اس طرح دن میں 2 بار کریں یا سونے سے پہلے کریں تو بھی کافی ہے. جو آپ ابھی بیڈ پہ چلے جاتے ہیں تو بیڈ پہ آپ بیٹھ کے کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائیں گے. اور بلڈ پریشر کے لیے غذاؤں میں سے ہلکی غذائیں، مرغن غذائیں چھوڑیں، جنک فوڈ چھوڑ دیں، جو بھی بازار کے کھانے ہیں چھوڑ دیں، مت کھایا کرو. کنٹرول کرو اپنے آپ کو. میں نے دیکھے لوگ شوگر بھی ہائی ہوتی ہیں، بلڈ پریشر بھی ہائی ہوتی ہے، لیکن سامنے جب اس کے کھانا آ جاتے تو برداشت نہیں ہوتے ان سے. سب کچھ درد برداشت کرتے ہیں، دن رات کھانا برداشت نہیں کرتے ہیں کہ وہ لیں اور اس کے نہ لیں اس طرح کے کھانوں کے. کال ہولڈ پہ ہیں، پھر بات کرتے ہیں اس پہ. میرے منہ میں پانی آ رہا ہے، کھانے کی بات ہو رہی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. جی کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ بات کر رہی ہوں ڈاکٹر صاحب، اسلام آباد سے.
कौन? आसिया मलिक इस्लामाबाद से। आफिया मलिक जी। आफिया मलिक क्या कहना चाहती हैं आज के प्रोग्राम में? जी डॉक्टर साहब, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ब्लड प्रेशर के टॉपिक है ना, ब्लड प्रेशर बिल्कुल ब्लड प्रेशर टॉपिक है, डिप्रेशन टॉपिक है, बेख्वाबी टॉपिक है। क्या इस चीज़ों का हल कहीं न कहीं है? जी, इनका हल समदा हीलिंग में बहुत अच्छी तरह इसका कर सकते हैं आप। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी, समदा हीलिंग से डिप्रेशन तो भाग जाती है। सही। ब्लड प्रेशर जो है वो भी नॉर्मल हो जाता है। जी 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 माशाल्लाह। व्हील साइंसेस से बहुत लोगों को मैंने ट्राई किया है, बड़ा फर्क पड़ा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एकदम से मेडिसिन ना छोड़े, हील करते रहे, एकदम से मेडिसिन ना छोड़े, आहिस्ता आहिस्ता फिर अपने डॉक्टर से चेकअप करवाएं और आहिस्ता आहिस्ता दवाइयाँ भगा दें। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, बहुत अच्छा। तो ये हैं कि क्या बेख्वाबी के है कोई बेख्वाबी या बेख्वाबी में ये है कि जैसे छोटे बच्चे हैं ना, बच्चों के ऊपर मैंने 2 लोगों के मैंने सुना है कि बच्चे भी ठीक हुए हैं कि जहाँ कुछ देखने जानने वाले थे, तो वो बच्चा छोटा बेख्वाबी में जैसे बिस्तर पे वो जो है ना उसका यूरिन वो पास कर देता था ना, तो वो इससे उसका भी फर्क पड़ा है बहुत। मेरा खुद भी बेख्वाबी है, मुझे भी कोई टिप बता दे, क्योंकि मैं आपको पता है 2 3 4 घंटे सो जाता हूँ बस। अच्छा हाँ, कोई टिप बता दे। ये बहुत अच्छी मैं बता देती हूँ आपको। बिल्कुल आप सोने से पहले एक तो अपने आप को जरा हील भी कर लें और आयतल कुर्सी पूरी पढ़ें, फिर लाता खुजू सनतम वला नौम। अगर आप 10 मिनट के बाद भी उठेंगे तो ऐसा लगेगा नींद पूरी होती है। ना सोने की हिदायत करें, ना सोने के, अगर आयत कुर्सी पढ़ ले और सो गए तो 10 मिनट के बाद भी उठ जाएंगे ना अगर आप। अच्छा। नॉन सिर्फ आपने पढ़ा हुआ होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने पूरी नींद पूरी की हुई है। मुझे तो जो है ना नींद नहीं लेना है, इसके मुझे ब्लड नहीं लेनी है तो उसकी तो फिर समदा हीलिंग से आप कुछ लें, उसका वो करें कुछ उससे। नहीं सोना, मुझे टाइम पे उठना है, सोना नहीं है, मुझे टाइम पे उठना है, कम सोना है मुझे, लेकिन नींद प्रॉपरली डीपली नींद लेना है, ऐसा डीपली नींद जैसा कि मैं अगर चंद 6 या 7 घंटे सोया या 5 घंटे 4 घंटे सोया, जैसा कि मैं 12 घंटे सोया मैं इतना फ्रेश उठूं, ऐसा कोई टेक्निक बताएं। ऐसा वो हीलिंग से आप ले सकते हैं, समदा हीलिंग से आप करें, आप तो माशाल्लाह खुद बहुत है, हम क्या बता सकते हैं, आप तो खुद इतना समझते हैं जानते हैं। अच्छा, आप नहीं बता सकते हैं कोई चीज़? अच्छा चलो छोड़ दो के बारे में डॉक्टर। चलो डिप्रेशन के बारे में बता दो। प्रेशर और डिप्रेशन के बारे में तो समदा हीलिंग बहुत लोगों को फायदा हुआ है, बहुत ज़्यादा। लेकिन चलो मुझे टिप बता दे कोई। टिप्स आपको बस समदा हीलिंग से आप ट्राई करें कि इससे अच्छा आपको बेहतर फील करेंगे। अच्छा, क्या करें समदा हीलिंग से, क्या करें, कैसे करें? कैसे करें ये हील? अब आप इसका मुझे मैं कुछ भी नहीं कह सकती है, इसके जो बेख्वाबी का है ना, इसमें तो मैं नहीं बता सकती। आपने किसी का इलाज किया, किसी भी बीमारी का, कोई किसी बेख्वाबी में मैं बता रही हूँ कि छोटे बच्चों का 2-3 बच्चों का मैंने किया, माशाल्लाह, तो हो गया। आप ऊपर कर लेते थे, सोते हुए उनको समझ नहीं, कंट्रोल नहीं होता था। बहुत अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छे। चलो आप टिप, आपने कंजूसी की टिप्स नहीं बताए, चलो आपकी मर्जी है। डॉक्टर तो इसके बारे में टिप्स मुझे इतना नहीं है, डिप्रेशन और ये जो ब्लड प्रेशर है ना, इसके बारे में तो आप करें हीलिंग, इसका भी कर लें आप खुद। आप कितना है, हम कहाँ बताएं आपको, कैसे बताएं? अच्छा, मैं चाह रहा था व्यूअर्स को कोई टिप मिल जाता
اس لیے میں نے کہا شاید آپ دلسوزی کر کے میرے پہ تو مجھے بتائیں گے تو ویور سنیں گے ٹیکنیک کی یہ ہیں. چلو بہرحال بہت اچھے آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے. اللہ آپ کو اور خوشیاں دے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کو صحت اور زندگی دے. آپ اسی طرح لوگوں کو بتاتے رہیں, لوگوں کو ذیل سائنس کی چیزیں سکھاتے رہیں لوگوں کو. میرے تو گھر میں بہت فائدہ ہوا ہے. ڈپریشن, بلڈ پریشر کی مریض گھر میں بیڈ ریڈن پیشنٹ تھا جس کو میں نے کیا, اور ماشاءاللہ آج وہ مگ پکڑ کے چائے خود اس بندے نے پی ہے. میں تو بہت خوش ہوں. اللہ کا شکر, اللہ کا شکر, اللہ کا شکر, اللہ کا. اور بلڈ پریشر کی وجہ سے آپ کی یادداشت ختم ہو سکتی ہے نا, اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. بالکل بالکل, کمبا ہیلنگ بیسٹ ہے, بیسٹ ہے, بہترین ہے, بالکل صحیح بات ہے. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے, اللہ کا فضل ہے, اللہ کا کرم ہے ان لوگوں پہ جو اس طرف آئے اور اللہ نے ان کو ایسے ایک علم عطا فرمائے اور ایسے ایک نالج اور ایسے ایک طریقہ علاج عطا فرمائے. تو بہت شکریہ, تھینک یو, اللہ حافظ. ویورز ٹائم نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈپریشن, اور اس کے لیے تھوڑا بہت آپ یہ کام کریں کہ بیٹھ کے گہرے گہرے سانس لیں اور ایک لطیف انرجی کی تصور کریں آتے ہوئے آپ کی باڈی میں چلتے ہوئے, اس طرح کے تصور کریں. اور پھر ایک اور طریقہ جو ہے اس کے لیے اللہ کے نور کا تصور کریں, کسی مقدس پلیس کا تصور کریں, خوبصورت سے پلیس کا تصور کریں, جا کے وہاں پر بیٹھ کے اللہ کے نور کے تصور کریں برستے ہوئے آپ کی باڈی پہ, برستے ہوئے آپ کی باڈی پہ وہ نور اللہ تعالیٰ کے وہ طاقت برستے ہوئے آپ گہری گہری سانس ساتھ لے لیا کرو. تو اس میں آپ کے دماغ کو سکون ملتا ہے, ریلیکسیشن ملتے ہیں. یہ دونوں بلڈ پریشر کے لیے بھی اچھے ہیں, یہ آپ کے ڈپریشن کے لیے بھی اور بے خوابی کے لیے بھی یہ ٹیکنیکس بیسٹ ہے, بہترین ہے. تو اس طرح کے آپ ساتھ درود شریف پڑھ سکتے ہیں, کوئی بھی آپ آیت پڑھ سکتے ہیں, کوئی بھی چیز آپ پڑھ سکتے ہیں ساتھ جو آپ کو اچھا لگے. اسماء الحسنی پڑھ سکتے ہیں, اور اللہ کا کوئی بھی صفات آپ لے سکتے ہیں, اس کو ساتھ هو الشافی اللہ الصمد پڑھتے جائیں. بہت برکات ہے اور بہت شفا ہے اس میں, اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں, ان کے بہت طاقتیں ہیں, اور یہ ہر چیز پہ قادر ہیں. آپ کو بھی شفا دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت ہے, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں بڑی خوبصورت موضوع کے ساتھ. میرے عزیز اسٹوڈنٹ بھی انشاءاللہ ہوں گے اس پروگرام میں. ایک یونیک سا پروگرام ہوگا, اور ہمارے جو ہے نا ہوگا ٹاپک ہوگا منفی رویہ اور جو ہے نا منفی سوچیں اور کیسے ہم اپنے سکسیس حاصل کریں, کامیابی. کوئی ایسا کوئی ٹاپک ضرور ہوگا جس پہ ہم بات کریں گے, جل سائنسز پہ بات کریں گے, حقائق کو سنیں گے کہ کس طرح کی ہے. اللہ حافظ.